اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، اور جس دن آپ نے لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیں اللہ بھی آپ کو نظر انداز کر دے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ رزق جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے، اور جس دن آسمان سے آنے والا رزق جو بظاہر لگتا ہے کہ زمین سے آ رہا ہے مگر وہ آتا آسمان سے ہے، اگر ہم نے اس کی مخلوق کی مدد کرنا بند کر دی تو ہمارا بھی رزق جو ہے بند ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں کئی احادیث کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ جب چاہے میرا عزیزوں ایک لمحے میں اللہ سب چھین سکتا ہے، اور قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رتبہ کام آئے گا۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ اس دن ایک مسکراہٹ یہ ہمارے کام آئے گی، کسی کا سہارا بننا یہ ہمارے کام آئے گا، کسی غریب کی مدد کرنا یہ ہمارے کام آئے گا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہمارے کام آئے گا، کسی نابینا کو راستہ پار کرا دینا یہ ہمارا کام آئے گا۔ یاد رکھیں نعمتیں جمع کرنے سے نہیں بڑھتی، نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کیونکہ جب بندہ لوگوں کو نعمت دینے والا بنتا ہے تو اللہ پھر اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ جو لوگوں کو دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو دینے والا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں، بنتے کام بگڑ رہے ہوں وہ ان میں آسانی ہو جائے، تو ایک راز سن لیں، آپ جتنی مخلوق کی مدد کریں گے اتنے ہی آسمان سے آپ کے لیے مدد آئے گی، اور جس دن آپ نے یہ ہاتھ روک دیا اس دن اوپر سے بھی آپ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور واللہ یہ صرف نصیحت نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اب یہ 10 سے 15 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد کہ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من کان فی حاجت اخیہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس کی حاجت کو پورا کرتا رہوں گا جب تک وہ میرے بندے کی ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ آپ کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، نہ کہ مانگنے والا، لینے والا۔ تو یاد رکھے دینے والا ہاتھ لینے والے سے اوپر ہوتا ہے، تو جو بندہ دیتا رہتا ہے اللہ بھی اس کو دیتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے من نفس عن مؤمن کربتن کہ جو کسی مومن کی پریشانی کو، تکلیف کو دور کرے گا، اس کے غم کو دور کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ 100 لوگوں کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ اس کی 100 قیامت کی پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں کی مدد کرو۔ یرحمکم من فی السماء کہ آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین کہ بیوہ اور مساکین کی مدد کرنے والا، یتیموں کی مدد کرنے والا، حدیث میں آتا ہے کل مجاہدی فی سبیل اللہ کتنا بڑا لفظ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور یہ کسی ایرے غیری کتاب کی حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے 5353 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2982۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرنے میں لگا رہے، آپ کو مشکلات سے نکالتا رہے، پریشانیوں سے نکالتا رہے، آپ کے لیے دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، مشکلات کا دروازہ، آفات، حادثات کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے، تو آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ کو تکالیف کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا حضرت اللہ نے اتنا مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن اب وہ مال میرے ہاتھ سے ایسے غائب ہوتا چلا گیا، نقصان، حادثات، آفات، کشتیوں میں جو مال آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو فرمانے لگے تم نے کسی کا دل توڑا، جو ہے کسی کو پریشان کیا۔ کہنے لگا ہاں ایک بوڑھا مسکین میرے پاس آیا تو میں اس وقت اپنا کام سمیٹ رہا تھا اور نوٹ گننے میں لگا ہوا تھا، میں نے اس کو جھڑک دیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کو جس جیسے میں نے جھڑکا، اس
اس کی جیسے میں نے مدد کرنا بند کری، اس دن سے جو میرے لیے مدد کی جاتی رہی وہ بند ہوتی چلی گئی۔ تو پھر وہ بزرگ کہنے کہ بیٹا تم نے صحیح سمجھا کہ تمہیں اللہ رزق جو ہے کہاں سے دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہیں جو لگتا ہے کہ یہ رزق زمین سے آ رہا ہے، بیٹا یہ زمین سے رزق نہیں آتا، رزق آسمان سے آتا ہے۔ زمین میں نہ آم ہے، نہ کینو ہے، نہ موسمبی ہے، نہ سبزی ہے، نہ اس طرح کے کلر ہیں، یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہے ہیں۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت سے آ رہے ہیں، کہ تم نے کسی اللہ کے بندے کو ناراض کیا تو اللہ نے جو ہے سارے راستے تمہارے لیے بند کر دیے۔ تو میرے عزیزوں اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ یاد رکھیں یہ جو مال آج ہمارے پاس ہے، ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مال نہ رہے، تو کوشش کریں لوگوں کی مدد کریں تاکہ اللہ آپ کی مدد کرتا رہے۔